سندباد جہازی کا دوسرا سفر۔ ہندباد میں اگلے دن بہترین لباس زیب تن کیا اور سندباد کی حویلی میں آیا۔ سندباد نے بڑے خوشگوار دل سے اس کا استقبال کیا۔ جب تمام مہمان آ چکے تو رات کا کھانا پیش کیا گیا، جو ایک طویل وقت تک جاری رہا۔ جب کھانا ختم ہوا تو سندباد خود ہی مہمانوں کی طرف مخاطب ہوا: حضرات، میرے دوسرے سفر کی داستان سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ کہانی پہلی کے مقابلے میں زیادہ مزیدار ہے۔ جس پر سب نے خاموشی اختیار کی اور سندباد نے اپنے دوسرے سفر کی داستان کچھ اس طرح شروع کی: میں نے اپنے پہلے سفر کے بعد اپنے باقی دن بغداد میں ہی گزارنے کا عہد کیا، لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ میں ایک بیکار زندگی سے اکتا گیا اور میں دوسری بار کچھ معروف تاجروں کے ساتھ سمندر میں سفر پر نکل پڑا۔ ہم ایک اچھے جہاز پر سوار ہوئے اور سفر پر نکل پڑے اور خود کو خدا کے حوالے کر دیا۔ ہم نے ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے تک تجارت کی اور سامان کا تبادلہ کیا۔ ہم نے اچھا منافع کمایا۔ ایک دن ہم ایک پھلدار درختوں والے جزیرے پر اترے، لیکن ہم نے نہ تو کسی انسان کو دیکھا اور نہ ہی کوئی جانور۔ ہم گھاس کے میدانوں میں نہروں کے ساتھ ساتھ چلتے رہے جو انہیں سیراب کرتی تھی۔ ہم میں سے کچھ نے پھل اور پھول اکٹھے کیے اور واپس مڑ گئے۔ میں نے اپنی شراب اور سامان لیا اور ندی کے پاس اونچے درختوں کے درمیان بیٹھ گیا جو گھنے اور سایہ دار تھے۔ میں نے کھانا بنایا، کھایا اور بیڈ میں سو گیا۔ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ میں کتنی دیر سویا، لیکن جب میں بیدار ہوا تو جہاز چلا گیا تھا۔ اس افسوسناک حالت میں غم سے مرنے کے لائق ہو گیا تھا۔ میں اذیت کے ساتھ چیخا چلایا، سر اور چھاتی کو پیٹا، آخر تھک ہار کر خود کو زمین پر گرا دیا۔ میں مایوسی میں کافی وقت لیٹا رہا۔ میں نے اپنے آپ کو 100 بار ملامت کیا۔ اپنے پہلے سفر کی نصیحتیں مجھے یاد نہیں رہی تھی، جو مجھے ساری زندگی یاد رکھنے کے لیے کافی تھی، لیکن یہ سب بے سود تھا اور اب بہت دیر ہو گئی تھی۔ آخرکار میں نے اپنے آپ کو خدا کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ میں ایک اونچے درخت کی چوٹی پر چڑھ گیا، جہاں سے میں نے چاروں طرف دیکھا کہ مت کوئی امید برائے۔ پھر میں نے سمندر کی طرف دیکھا، وہاں آسمان اور پانی کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ لیکن جب میں نے زمین کی طرف دیکھا تو وہاں کچھ سفید نظر آیا۔ میں درخت سے نیچے اترا کہ دیکھوں کیا چیز ہو سکتی ہے۔ جب میں قریب پہنچا تو دیکھا یہ ایک سفید اور اونچا گنبد ہے، اور جب میں اس کے پاس پہنچا تو میں نے اسے چھوا۔ یہ بہت ہموار لگا۔ میں نے گھوم پھر کر دیکھا کہ یہ کسی طرف سے کھلا ہے یا نہیں، لیکن ایسا نہیں تھا، اور نہ ہی اس کے اوپر چڑھا جا سکتا تھا، کیونکہ یہ ایک بہت ہموار تھا۔ یہ کم از کم 50 انچ گولائی میں تھا۔ اس وقت تک سورج غروب ہونے والا تھا کہ آسمان اچانک تاریک سا ہو گیا۔ اندھیرا ایسا ہو گیا جیسے گھنے بادلوں سے ڈھک گیا ہو۔ میں اس اچانک اندھیرے پر بہت حیران ہوا، لیکن جب میں نے اوپر کی طرف نظر اٹھائی تو آسمان میں ایک جہازی سائز کے پرندے کو اڑتے ہوئے پایا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے اکثر لوگوں کو بحری جہازوں میں معجزات کی باتیں کرتے سنا تھا۔ چڑیا نے چٹان کو ہلایا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ جو عظیم گنبد ہے وہ ایک انڈا ہے اور یہ پرندہ رخ ہی ہو سکتا ہے۔ پرندہ اتر کر انڈے پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی میں نے بیٹھے ہوئے دیکھا، میں انڈے کے قریب آ گیا کہ میرے سامنے پرندے کی ایک ٹانگ تھی جو اتنی ہی بڑی تھی جیسے ایک درخت کا تنا۔ میں نے اپنے آپ کو اپنی پگڑی سے پرندے کی ٹانگ کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیا، اس امید کے ساتھ کہ اگلی صبح یہ پرندہ مجھے اس جگہ سے باہر لے جائے گا۔ رات اسی حالت میں گزارنے کے بعد دن کی روشنی ہوتے ہی پرندہ اڑ گیا اور مجھے اتنا اوپر لے گیا کہ میں زمین کو پہچان نہ سکا۔
کافی دیر بعد پرندہ اتنی تیزی سے نیچے آیا کہ میں اپنے حواس کھو بیٹھا، لیکن جب میں نے خود کو زمین پر پایا میں نے تیزی سے گرا کھول لی اور دور بھاگ گیا۔ پرندے نے ایک بہت بڑے سانپ کو پنجوں میں اٹھایا اور ایک بار پھر اڑ گیا۔ وہ جگہ جہاں اس نے مجھے چھوڑا تھا چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھری ہوئی تھی، اتنے اونچے کہ لگتا تھا بادلوں کے اوپر پہنچ گئے ہیں، اور اب میں کھڑا اس وادی سے باہر نکلنے کے امکانات پر غور کر رہا تھا۔ یہ ایک نئی الجھن تھی۔ میں نے اس جگہ کا موازنہ صحرائی جزیرے سے کیا۔ جب میں اس وادی سے گزر رہا تھا میں نے دیکھا کہ یہاں پر بہت بڑے اور حیرت انگیز قسم کے قیمتی ہیرے اور جواہرات پڑے ہیں۔ میں نے یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں میں نے کچھ فاصلے پر ایسی چیزیں دیکھی جن سے میرا سارا اطمینان جاتا رہا، اور دہشت ہی دہشت، سانپوں کی ایک بڑی تعداد، اتنے بڑے کہ کم از کم ہاتھی کو نگلنے کے قابل۔ دن کے وقت یہ پرندوں کی ڈر سے اپنے بلوں میں چھپ جاتے اور صرف رات کو باہر آتے۔ میں نے دن وادی میں گھومنے پھرنے میں گزارا۔ سامعین، اس سفر کی کہانی کا اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔